عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس بتاتی ہیں فیملی کے ساتھ. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ ہٹ اینی ون ایٹ آل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو ہٹ نہیں کیا، چاہے وہ بچہ ہو، عورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی سرونٹ کو. Moreover, he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah. کبھی بھی اپنی ذاتی ریونج کسی سے نہیں لی. یہ بہت بڑی بات ہے، تمام انبیاء کی یہ بات ہوتی ہے. یہ احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. 3-4 رویے ہیں قرآن میں مینشنڈ. ایک ہے ظلم. ظلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے آگے سے 2 مار دی، یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ اس نے 1 مارا، آپ نے بھی 1 لگا دی، کیونکہ ظاہر ہے اسلام میں عدل کا بھی کنسیپٹ ہے، آئی فار این آئی. احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ آگے سے خاموش ہو جاتے اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. اتقان کا لیول یہ ہے، اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو. اتقان ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پرفیکشن میں کی ہے، اس میں یہ روٹ ورڈ ہے اتقان کا، جو روٹ ورڈ ہے. اتقان سے مراد ہے کہ اگلے نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی ہے بلکہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ خیر ہے، آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، سب خیریت ہے. یہ اتقان کا لیول ہے، اور یہ ہر عام آدمی کا نہیں ہوتا. یہ انبیاء کی نشانی ہے. جوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے، وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ، ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ. آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے، کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے اتقان کے لیول پر. He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, جہاں دین کی بات ہے وہاں غیرت دکھانی پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے پرسنل ایگو اور پرسنل ریونج اور پرسنل انسیکیورٹیز اور رویوں کی جو دلیل ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جی دین کے لیے غیرت ہے. یہ دین کے لیے غیرت نہیں، آپ کی پرسنل ایگو ہے یا آپ کے پرسنل ریونج ہے جو آپ دوسروں کو ہٹ کر رہے ہو بیٹھ کے، اور جب دوسروں کے خلاف آپ ویڈیوز نکال رہے ہو. اگین کسی ایک طرف کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہی چل رہا ہے امت میں آج کل، یہی چل رہا ہے. اینی وے کبھی کبھی رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں، کسی کو رد کیسے کرنا ہے. کوئی ظاہر ہے فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود ہز سرونٹس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں I served the messenger of Allah for 10 years. By Allah, he never once said uff to me. He never once said uff to me. کہ اوہو یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یا اف اب یہ بھی بہت مشکل ہے. لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی نے آج تک مجھے اف نہیں کہا. انس بن مالک سے ایک اور روایت مروی ہے صحیح حدیث. انس بن مالک کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہ کرو، اور انس بن مالک نے کہا میں نے نہیں کرنا، اور انس بن مالک باہر چلے گئے اور جا کے بچوں سے کھیلنے لگے. آپ کوئی اور ہوتا ہے وہ یہاں کیا کرتا ہے اپنے غلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیچھے سے حق کیا اور کہا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا. تو انس بن مالک کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. دیکھیں طریقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غلام کو حق کیا پیچھے سے آ کے کہ بیٹے کھیل رہے، میں نے تمہیں کام کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی جی میں کرتا. Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way. کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی. اب کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کل غلاموں سے ایسے بات نہ کرو تو کام نہیں کرتے. I disagree with it. میرے انڈر بہت سا عملہ ہے اسکول میں جس سے میں کام لیتا ہوں. میں نے کئی پوزیشنز ایسی نبھائی جس میں میرے انڈر بہت سے لوگ رہے. میرے گھر میں میڈس موجود ہیں. I totally disagree with it. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نرمی سے جینٹلنس سے بات کریں گے تو وہ بگڑیں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے کام کرانا، کیسے بات کرنی. ضروری نہیں شاؤٹنگ کرنے لگ جائیں اور بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائیں. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود دی سینرز اینڈ ڈسوبیڈینٹ ونس. یہ تو میں آہستہ آہستہ آپ کو ان کی جینٹلنس دکھاتا ہوں. A young man once came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, "Oh Messenger of Allah, give me permission to do zina." ایک نوجوان آ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں زنا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسے چپ کرانے کے لیے دوڑتے ہیں اور مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ یہ کون آ گیا بدتمیز لڑکا. بی کوائٹ. سارے کہتے ہیں خاموش ہو جا بے وقوف انسان، نبی کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جا بیٹے، تشریف ہے. او مائی سن سٹ ڈاؤن، بیٹھو. اجلس. اجلس از اے ویری ویری رسپیکٹیبل ورڈ ان عربک. آپ کسی بڑے کو کہتے ہیں اجلس، بیٹھیے، تشریف رکھیے. اسے بٹھایا، پیار کیا، کہا بیٹے کیا تو چاہے گا تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو، تیری بہن کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ ایسا ہو. اس نے کہا نہیں. ایوری ٹائم ہی سیڈ نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیوں، تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، میک سینس. اس نے کہا یس، مسئلہ حل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. دیٹس اٹ. سو ڈس اوبیڈینٹ اور سینرز کو کبھی جج نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا جو ججمنٹل رویہ ہے وہ آپ کے سامنے. ہمیں یہ سکھا دیا گیا، ہمارے اندر نا ایک ریڈار سیٹ کر دیا گیا
کہ یہ بندہ اگر ایسا ہے تو یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ بندہ اگر ایسا ہے تو یہ فلانے بیک گراؤنڈ کا ہے، اس بندے کی اگر یہ ڈریسنگ ہے تو یہ فلانے اسکول آف تھاٹ سے ہے، یا یہ لبرل ہے، یا یہ فلانا ہے. اور عورتوں کو جس طرح جج کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں آپ کے سامنے ان کی ڈریسنگ کے اوپر. تو ہاں، گناہ گار کے گناہ کو گناہ ہی سمجھیں. یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں اتنی محبت نہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا، لیکن یہ کہ اس بندے کو جج کرنے لگ جانا اور اس بندے میں جو ہے وہ رویہ اتنا سخت رکھنا، اس ریڈار کو خدا کے لیے آف کریں، اس ججمنٹ کو آف کریں. لوگ کیوں بات کرنے سے ڈرتے ہیں مذہبی طبقے سے؟ میرا دل روتا ہے. عوام الناس میں اٹھنا بیٹھنا، آپ لوگوں کا بھی اٹھنا بیٹھنا. آپ مجھے خود بتائیں، مذہبی طبقے سے عام بندہ بات کرتے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ یہ بات میں علماء کے منہ پہ کہتا ہوں، ان کو جا کر کہتا ہوں. بہت سے علماء بہت اچھے ہیں، لیکن وہ شاید ایکسپوز نہیں ہے پبلک کے لیے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بالکل ججمنٹل نہیں، جو بہت محبت سے بات کرتے ہیں، بہت شفقت سے بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ کے سامنے یہ رویہ، یہ کیوں امیج بن گئی ہے کہ وہ ہم نہیں بات کر سکتے ان سے کھل کے. شاید سم وے ڈاؤن دا لائن سختی دکھائی گئی ہے اور ایسے الفاظ اور ججمنٹ شو کی گئی ہے. ججمنٹ ایسی ہوتی ہے جیسے میں کئی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو ٹوٹلی ایک ایسا ویو رکھتے ہیں کہ اگر وہ ویو عام بندہ سن لے تو فوراً کہے گا یہ فلانا ہے. جیسے میں ایک شخص کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، اب جاننے والے اچھے ہیں، پہلے نہیں تھے اتنے، ظاہر ہے ان سے 2-3 ملاقاتیں شروع ہوئی. انہوں نے کچھ ایسی باتیں رکھی میرے سامنے کہ دیکھیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ظاہر ہے ان کی ایک مسکنسیپشن تھی، حدیث تو مین میڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب میرے ذہن میں پہلی بات یہ ہے کہ منکر حدیث ہے اور میں نے اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھنا ہے جیسا سختی والا اور بدعتیوں کے ساتھ ایک رویہ رکھا جاتا ہے. میں سنتا رہا ان کی بات. میں نے کہا اوکے ٹیل می اباؤٹ اٹ، بتائیے مجھے. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا امام مہدی آئیں گے. میں نے کہا اچھا مجھ سے شیئر کریں، کیا آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں یہ ہے وہ ہے. ساری بات میں نے سنی اور اس کے بعد میں نے انہیں اپنی کچھ باتیں کی اور ماشاءاللہ صرف اس رویے سے متاثر ہو کر میرے سے ڈسکشن شروع کر دی. کرتے کرتے ماشاءاللہ آج وہ حدیث کو بھی مانتے ہیں اور وہ اس ویو کو بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر وہیں پہ میرا ریڈار آن ہو جاتا اور میں کہتا کہ یہ یا تو فلانے گاندھی اسکول آف تھاٹ کے، یا یہ ہیں، یا یہ وہ ہیں، یا یہ منکر حدیث ہیں، یا یہ، تو میں نے کیا ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت مشکل ہے یہ. لیکن ہمیں اپنے ریڈارز آف کرنے ہوں گے. ہمیں ہر بندے کو ایک عام بندہ سمجھ کے اس کو صرف دعوت دینی ہوگی اور اس کی بات سننے ہوگی. رسول اللہ تو مشرکین کی بات سنتے تھے، ہمیں تو اتنی ٹالرنس نہیں کہ اپنے مخالف کی بات سنیں. کتنی حدیث سے ثابت ہے کہ مشرکین 40-40 منٹ رسول اللہ کے سامنے بولتے تھے اور وہ خاموشی سے سنتے تھے. ہمیں ٹالرنس ہی کوئی نہیں کہ اگلا بندہ ہاؤ ڈیئر دیٹ پرسن، اس نے میرے خلاف یا میرے لوگوں کے خلاف بات کیسے کر دیا ہے. نہیں سکت ہی نہیں ہے سننے کی. اور جو کرے اس پہ الگ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ جو ہے فلانا ہے، یہ تو دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا، یہ بڑے خوش اخلاق آئے. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی، تو بہت زیادہ خرابی ہے. اللہ نوز بیسٹ یہ ٹھیک کیسے ہوگی، لیکن ینگسٹرس کا بہت بڑا رول ہے اس میں، آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ینگ بلڈ جو ہے اس میں بہت جوش ہوتا ہے، بہت زیادہ ولولہ ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو خاص ایڈوائس ہے کہ خوش اخلاقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس کو اڈاپٹ کریں. ینگسٹرز کو ہمیشہ ڈیفرنٹ لوگ یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو. اس لیے بی ویئر آف دیٹ. آپ لوگ کے جو آئیڈیل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کے حوالے سے. اوکے، ٹالرنس کا میسج آپ لوگوں نے دینا. جینٹلنس ود ڈس بلیورس، دشمنوں کے ساتھ جینٹلنس. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.